آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے ایوریسٹ کی فتح بچندری پال۔ ایوریسٹ کی فتح بچندری پال۔ بچندری پال کا سال پیدائش 1954 ہے۔ بچندری پال کی پیدائش کتنے میں ہے؟ 1954۔ ان کے والد ہندوستان اور تبت کی سرحد پر اناج کے بیوپاری تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے اتر کاشی یعنی کہ اتر کاشی مینس اتراکھنڈ کے مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ وہیں بچندری پال کا جنم ہوا۔ بچندری کو قدرتی مناظر خاص کر پہاڑوں سے فطری دلچسپی تھی۔ مزاجاً وہ بہت حوصلہ مند اور نیڈر تھی۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سنسکرت میں ایم اے پھر بی ایڈ کا امتحان پاس کیا۔ 1982 میں انہوں نے اپنی کوہ پائی کے شوق کی وجہ سے گنگوتری اور ودوگیرا کی بلندی تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1984 میں وہ ایوریسٹ کی مہم پر جانے والی ٹیم میں شامل ہو گئی اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ بہت دنوں تک وہ ٹاٹا اسٹیل فاؤنڈیشن میں ڈپٹی ڈویژنل مینیجر کے عہدے پر فائز رہیں۔ یہ سبق ان کی آپ بیتی سے لیا گیا۔ یہ جس لیسن کو ہم آپ کے سامنے میں رکھیں گے 8ویں کلاس میں یہ موجود ہے گلستان اردو میں۔ تو آئیے اب ہم ان کے آپ بیتی کو پڑھتے ہیں۔ ایوریسٹ کے لیے ہماری ٹیم۔ اب پوری آپ بیتی کو سماعت کیجیے۔ ایوریسٹ کے لیے ہماری ٹیم 7 مارچ کو دہلی سے کاٹھمانڈو کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہوئی۔ کاٹھمانڈو میں چند روز قیام رہا، پھر ہم زیری کے لیے روانہ ہوئے۔ کہاں کے لیے؟ زیری کے لیے۔ وہاں سے ہم مزے میں پیدل سفر کرتے ہوئے 8 دن میں نامچے بازار پہنچے۔ نامچے مزار شہر پولینڈ کا اہم قصبہ ہے۔ یہیں میں نے پہلی بار ایوریسٹ کو دیکھا تھا۔ نیپالی لوگ اسے ساگر ماتھا کہتے ہیں یعنی کہ ایوریسٹ کو۔ ایوریسٹ پر ٹکٹکی باندھے ہوئے میں برف کے ایک بہت بڑے ترے کو دیکھ سکتی تھی جو چوٹی سے ایک فرے کی طرح لہراتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ برف کا یہ فریرہ 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ ایک دن یہاں رکنے کے بعد ہم مشہور تھیانگ بوچھے مٹھ پہنچے۔ یہاں لاما نے ہمارے لیے کامیابی اور بخیریت واپسی کے لیے دعا مانگی۔ ہم نے یہاں 2 روز قیام کیا۔ اس کے بعد ہم بھریچے پہنچے۔ 26 مارچ کو جب ہم بھریچے پہنچے تو ہمیں ایک دہشت انگیز خبر ملی۔ برفانی جھکڑ میں ایک شیر پاکلی ہلاک ہو گیا تھا۔ ہماری مہم کے سربراہ کرنل کھلر نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اس خبر نے ہم سبھی کو افسردہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی ایک حادثے سے ہمیں بیجا حد تک پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے ارادے میں کوئی کمزوری آنے دینا چاہیے۔ صدر کیمپ پہنچنے سے پہلے ایک خراب خبر اور ملی تھی۔ کچن کے ایک ملازم کی موت ہو گئی تھی۔ رات کو ہم نے پڑاؤ گورکشیپ میں پڑاؤ ڈالا۔ ایوریسٹ چوٹی کو میں 2 بار پہلے بھی مگر ذرا فاصلے سے دیکھ چکی تھی۔ اگلے دن صدر کیمپ پہنچنے پر میں نے ایوریسٹ پہاڑوں کے گھٹے ہوئے سلسلے اور اس کے ذیلی سلسلوں کو دیکھا۔ میں مبہوت کھڑی جمی ہوئی برف کے بے ترتیب ٹھوس دریا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔
ہم کھمبو گلیشیئر کو 1 کلومیٹر سے کم فاصلے سے تقریباً 600 میٹر نیچے گرتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ گلیشیئر یا برفشار جمی ہوئی برف کے میناروں اور تودوں کا گڈ موڈ آبشار سا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ گلیشیئر کی نقل و حرکت سے اکثر برف میں زلزلے برپا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں برف کی بڑی بڑی سیلیں وغیرہ تیزی سے نیچے گرنے لگتی ہیں۔ پہلا کیمپ 6000 میٹر کی بلندی پر برفشار کے بس ذرا اوپر تھا۔ میں جلد سے جلد برفشار کے قریب پہنچنا چاہتی تھی۔ اسی شام میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ اس مقام تک جا پہنچی۔ ماہ اپریل میں جب میں صدر کیمپ میں تھی، 3 سنگ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی وکی کے ساتھ کیمپ میں تشریف لائے تھے۔ 3 سنگ جب میں نے ان کو بتایا میں قطعی نومشق ہوں اور ایوریسٹ پر چڑھائی کی یہ میری پہلی مہم ہے، تو انہوں نے ہنس کر کہا، ایوریسٹ میری بھی پہلی مہم تھی، لیکن چوٹی پر پہنچنے میں اپنی 7ویں کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ 15-16 مئی کو بدھ پورنیما تھی۔ اس رات ہم لاہوتسے کی برفیلی پرتوں والی سیدھی ڈھلان پر خیمہ انداز تھے۔ اس کیمپ میں میرے علاوہ 10 افراد اور تھے۔ میں گہری نیند میں تھی۔ 12:30 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک کوئی بھاری شے بڑے زور سے میرے سر کے پچھلے حصے پر آ کر لگی، جس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا اور اس کے ساتھ ہی بڑا بھیانک دھماکہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بھاری شے کے نیچے دبی چلی جا رہی ہوں۔ وہ شے مجھے کچلے دے رہی ہے۔ میں بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ لاہوتسے گلیشیئر کی برف کی ایک بڑی لاٹ جو ہمارے کیمپ کے عین اوپر تھی، ٹوٹ کر نیچے آ گری تھی۔ برف کے بے پناہ بڑے تودوں نے جمی ہوئی برف کو پاش پاش کر دیا تھا، اور یہ تودے عمودی ڈھلان سے کسی ایکسپریس گاڑی کی رفتار سے اور بہرا کرنے والی گھن گرج کے ساتھ نیچے گرنے لگے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چوٹیں آئیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ لوپسانگ نے اپنے سوئس چاقو کی مدد سے کسی طرح خیمے کو چاک کر دیا۔ وہ اس میں سے باہر نکل آیا اور فوراً ہی مجھے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اگر ذرا سی تاخیر اور ہوتی تو موت یقینی تھی۔ سارے خیمے تہس نہس ہو گئے تھے۔ کچن والا خیمہ البتہ صحیح سلامت تھا۔ میں اور لوپسانگ ہاتھ پیروں کے بل چلتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک سبھی کچن والے خیمے میں یا اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے اپنے اولین طبی امداد والے تھیلے سے ہر ایک کو درد دور کرنے والی گولیاں دیں۔ ان کے لیے گرما گرم چائے بنائی۔ میں نے کسی کی مدد کی تھی۔ اس احساس نے حواس پر طاری افسردگی اور بے دلی کو پرے جھٹک دیا تھا۔ ہم نے صبح ہونے سے پہلے ہی برف کھود کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ جلد ہی امدادی ٹیمیں آ پہنچی اور 16 مئی کے 8 بجے تک ہم تقریباً سبھی دوسرے کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ چوٹ لگنے سے میرے سر کے پیچھے جو گومڑ سا بن گیا تھا اب دکھنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنی تکلیف کسی کو بتائی نہیں۔ ہماری ٹیم کے سبھی 9 مردوں کو صدر کیمپ بھیجا جانا تھا۔ انہیں سخت چوٹیں آئی تھیں۔ کرنل کھکر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم بھی ڈر گئی تھی؟ میں نے جواب میں دھیرے سے کہا، ہاں۔ کیا تم بھی نیچے واپس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے بلا تامل جواب دیا۔ چوٹی کو سر کرنے کے لیے جانے والی دوسری ٹیم کی واحد خاتون ممبر ہونے کا شرف میرے حصے میں آیا۔ میں صبح سویرے 4 بجے اٹھ بیٹھی، کچھ برف پگھلے اور چائے تیار کی اور بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ 5:30 بجتے میں خیمے سے باہر نکل آئی۔
अंग डोर जी बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मुझे डोर जी पर अलबत्ता बड़ा एतमाद था। ऐसा ही एतमाद मुझे अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त और कोहे पैमा की सलाहियत पर भी था। एक बात और भी थी, उस वक्त कोई दूसरा चलने को तैयार भी नहीं था। उस वक्त सुबह के 6:20 हुए थे। दिन पूरी तरह निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सर्दी बड़ी शदीद थी। मैं कोहे पैमा के लिबास में अलबत्ता अपने आप को गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। हम रस्सा बांधे बगैर चढ़ रहे थे। जमी हुई बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें शीशे की चादर की तरह ठोस थी। हमें बार बार बर्फ़ कोदाल का सहारा लेना पड़ रहा था, फिर भी मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। हम 2 घंटे से कम वक्त में चोटी कैंप में पहुंच गए। अंगडोर जी ने पूछा, क्या मैं थक गई हूँ? और जब मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो उसे बड़ी हैरानी हुई और खुशी हुई। जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद हवा तेज़ हो गई थी। शदीद पुरपेच आंधी में बर्फ़ के ज़र्रात बराबर शामिल हो रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिलसिलाए कोह चाकू की धार जैसा था। बाल बराबर चूक हुई और किस्सा ख़त्म। किसी भी तरफ लुढ़क सकते थे। जुनूबी चोटी और उस हिस्से के दरमियान चढ़ाई ख़ास तौर पर ख़तरनाक थी, जिसे आम तौर पर हिलारी स्टेप कहते हैं। अंगडोर जी ने हाथ से चोटी की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही एक खुशी सी रगो पै में दौड़ गई। मंजिल इतनी करीब थी, दिल में एक नया जोश भर गया था और मैं महज चंद सेकंडों में स्टेप के ऊपर पहुंच गई थी। सूरज की शुआओं ने बर्फ़ को नर्म बना दिया था। पिछले की निस्बत उस हिस्से पर चढ़ना ज़्यादा आसान था। कुछ देर तक हम बर्फ़ के ज़र्रात वाले तेज़ आंधी में खड़े रहे। फिर हमने देखा कि आंधी का ज़ोर घटने लगा है। चंद ही कदम चलने के बाद मैंने देखा चढ़ाई बस 2-4 मीटर और थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। मैंने महसूस किया कामयाबी मेरे पांव चूमने को है। और 23 मई को 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। मैं पहली हिंदुस्तानी औरत थी जिसने यह कारनामा अंजाम दिया। बिचंद्री पाल। तो ये रही पूरी आप बीती बिचंद्री पाल की। कि बिचंद्री पाल हिंदुस्तान की वो पहली खातून थी जिन्होंने एवरेस्ट पहाड़ जैसी अजीम चोटी को सर किया था। और 23 मई को 1:07 पर बिचंद्री पाल जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। ये हम सब के लिए और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही फ़ख्र और प्राउड की बात है कि हमारी खातून भी दिन ब दिन जो है अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से, अपनी सलाहियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रही है। तो दोस्तों, ये रही बिचंद्री पाल की कहानी आपके सामने मैंने पेश की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिचंद्री पाल की ये आप बीती, ये सवाने हयात ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम में से हर एक स्टूडेंट बिचंद्री पाल जैसे हिम्मत और जज्बा, हौसला पैदा कर पाए और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर सके। शुक्रिया। इन्हीं तमाम बातों के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।